ٹاک میں ذرا سن لیجئے اور پھر اس کا آج کے دن ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ کیا این آر او موجودہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے ٹائم بم کی حیثیت رکھتا ہے؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ این آر او چاہے پارلیمنٹ سے پاس ہو چاہے پارلیمنٹ پاس نہ کرے اور وہ ریپیل ہو جائے، یہ بال اب اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، سپریم کورٹ کے پاس دیٹ از دا کوسچن۔ اور سپریم کورٹ کیا کرتی ہے وہ ٹائم بم ہے، اور وہ سپریم کورٹ آج والی سپریم کورٹ وہ کل والی نہیں ہے۔ ہم اس کو ایسے کارپیٹ کے نیچے نہیں رکھیں گے، ہم نے یہ سانپ پٹاری سے نکال کے رکھ دینا ہے میز کے اوپر، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سانپ نکلے گا نا تو اس کی گردن پہلے مڑی ہوئی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سانپ جو این آر او کا ہے اس کو ہم پٹاری سے نکال کے میز پہ رکھیں گے اور اس کی آپ کو گردن مڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اس این آر او کے سانپ نے پوری قوم کو ڈس لیا ہے، قبل اس کے کہ یہ سانپ پاکستان کی سیاست کو، سیاسی نظام کو ڈس لے اور ہڑپ کر جائے، میں کہتا ہوں کہ اس کی گردن توڑ دینی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سے عوام کو یہ توقع ہے کہ یہ این آر او جیسے بدنام زمانہ آرڈیننس کو بالکل اپروو نہیں کریں گی، کیونکہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ پارلیمنٹ کے دامن پر ایک ایسا دھبا بن جائے گا جو پھر کبھی تا قیامت یہ دھبا جو ہے اس کو صاف کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لہذا ارکان پارلیمنٹ سے یہی امید کی جاتی ہے عوام کی طرف سے کہ وہ اس بدنام زمانہ آرڈیننس کو اپروو نہیں کریں گے، نتیجہ جو بھی ہو، لیکن یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ این آر او زندہ باد بلکہ این آر او مرد آباد۔ جی یہ تھا اکتوبر کا مہینہ، تقریباً آج سے 2 مہینے پہلے ہم اور ہمارے جو ماہرین ہیں وہ این آر او مرد آباد کہہ رہے تھے۔ اقبال حیدر صاحب، اب آج ہے 16 دسمبر، تو 16 دسمبر 1971 کو ہم ایک شکست خوردہ قوم تھے، کیا آج ہم ایک فتح مند قوم ہیں؟ کیا 38 سال پہلے یوم سقوط ڈھاکہ تھا، کیا آج یوم سقوط کرپشن ہے؟ اور کیا واقعی این آر او کرپٹ لوگوں کے لیے ایک ٹائم بم کی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیے 16 دسمبر 1971 سے بدتر حالات ہیں۔ پاکستان میں مذہبی جنونیت کا وائرس نہیں پھیلا تھا، ٹیررزم نہیں تھا، اس بے پناہ کرپشن کی ایگزامپلز اور یہ جو بیماری ہے، جو وائرس آف کرپشن ہے، وہ بھی اتنا نہیں پھیلا تھا۔ مجھے آج صرف اتنا کہنا ہے بھائی، ایک سب سے عام بات کہ 16 دسمبر کے سانحے کے باوجود آج بھی مرکز جو ہے مضبوط مرکز کی پالیسی پر گامزن ہے، اور جبکہ میرا یہ دیانتداری سے یقین ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو مضبوط صوبے ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت دے سکتے ہیں، اور آج کی منتخب حکومت کا اولین فرض یہ ہونا چاہیے تھا کہ میثاق جمہوریت میں دی گئی کمٹمنٹ برائے صوبائی خود مختاری آج آپ پر پہلے 100 دن میں عمل کرتے۔ آج آپ سپریم کورٹ میں مجھے نظر آ رہے جی میں سپریم کورٹ میں تھا، اور سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں وہ اس چھوٹے صوبوں کے احساس محرومی کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے سنا؟ بالکل میں نے سنا، اس میں اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کا ذکر تھا، اس میں انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ ہم نے نہ صرف اکبر بگٹی کے ساتھ لیکن عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو بے بنیاد کیس میں رکھا، عطا اللہ مینگل کے بہنوئی کو کراچی سینٹرل جیل میں 30 جنوری سن 2006 کو ٹارچر کر کے قتل کیا گیا، حسن گل کو، جس میں بلوچستان میں خیر بخش مری کو ایک جھوٹے کیس میں، مرڈر کیس میں ملوث کیا گیا، جیل میں رکھا گیا۔ آپ خیر بخش مری کے بیٹے کو پرویز مشرف نے مزید قتل کیا۔ اب یہ تو ایک بگٹی کے ساتھ نہیں ہے، تمام بلوچوں کے ساتھ۔ ابھی جو حال میں ہوا ہے، ستمبر کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بلوچیوں کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو مسخ کیا گیا۔ تو جو بگٹی صاحب کا قتل ہے، جی اس بگٹی صاحب کا جو قتل کیس ہے، جی اس کے لیے بھی انصاف دینا ہوگا انہیں۔ بالکل، بے نظیر کے قتل کا بھی انصاف لینا ہوگا، اور بگٹی کے بھی قتل کا۔ یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں جو کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم پیپلز پارٹی کے رہنما جناب پیر مظہر الحق صاحب سے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ پیر صاحب، آج 16 دسمبر ہے اور ہم اس سوال پر گفتگو کر رہے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 اور 16 دسمبر 2009 کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ کیا آج بھی پاکستان کے کچھ صوبوں میں وہ احساس محرومی موجود ہے جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں تھا؟
لیکن تقریباً معاملات تو اسی قسم کے ہیں، لیکن ابھی ماضی قریب میں جو جمہوری دور کو جیسی بھی ہے وہ واپسی ملی ہے، اور جس طرح ابھی تازہ NSC کا ایوارڈ پہ کنسنسس کریٹ ہوا ہے اور بڑے صوبے نے بڑی دل کا ثبوت دیا ہے، اور جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اس نیشنل ریکنسیلیشن کی پالیسی کو فالو کیا ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی حد تک فرق آیا ہے۔ لیکن جیسے ابھی ہمارے بھائی دوست کہہ رہے تھے کہ اکبر بگٹی کا معاملہ بلوچستان میں بہت سیریس معاملہ ہے اور اس کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ وہاں بلوچستان میں حالات ایسے ہی ہیں جیسے کہ مشرقی پاکستان کے جب حالات پیدا ہونے جا رہے تھے، اور لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت مشرقی پاکستان سے یہاں مغربی پاکستان سے بہت کم ہمدردی کی لہر تھی، جبکہ اب سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہیں، بلوچوں کے ساتھ آپ اچھی طرح سلوک کریں اور ان کو ان کی تسلی اور تشفی کریں۔ یہ فرق میں نے محسوس کیا، کیونکہ میں نے اس زمانے میں دیکھا کہ اخبارات ویسٹ پاکستان کے اور یہاں پر جو بھی سیاسی لوگ تھے اکثر شیخ مجیب کو غدار کہتے تھے اور بہت ہی نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور بہت ہی کم لوگ جو طوطی میں نکار خانے میں طوطی کی آواز والی بات ہوتی تھی، چند لوگ صرف بولتے تھے، لیکن بڑی اکثریت میڈیا میں اس وقت تو اتنا الیکٹرانک نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا اور ہمیں بڑا افسوس بھی ہوتا تھا کہ ایک لیڈر کو جس کو وہاں 99% لوگوں نے اپنا لیڈر منتخب کیا اور وہاں پر اس کو غدار کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک قسم کی ایک نفسیاتی جنگ تھی جسے ایسٹ پاکستان کے ذہنوں میں اپنی بنگلہ زبان سے شروع ہو کے جب الیکشن میں پیرٹی اور دوسرے معاملات آئے تھے تو وہ ایک بڑی گندی صورتحال تھی۔ لیکن اس مرتبہ یہ کہ بلوچستان میں ہم لوگ ہمدردی ہے، سندھ اور صوبہ سرحد سے پختونخوا صوبے سے بھی جو بڑے صوبے کا سلوک وہ قدرے بہتر ہے۔ اچھا پیر صاحب ذرا لائن پہ رہیے گا۔ اقبال حیدر صاحب شاید آپ سے اتفاق نہیں کر رہے، اقبال حیدر صاحب آپ ہی کی پارٹی میں شامل رہے ہیں، وزیر قانون ہیں، اقبال صاحب آپ اتفاق نہیں کرتے؟ پیر مظہر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کون سی تمہیں رکاوٹ ہے کہ تم نے آج تک کنکرنٹ لسٹ نہیں ڈسمس کی؟ صوبوں کو خود مختاری پر میرا بھائی پیر مظہر بھی یقین رکھتا ہے، یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سندھ میں کی بھی یہی کرائی ہے، یہی رونا ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے آج تک صوبوں کو خود مختاری کیوں نہیں دی؟ ابھی بھی میرے بھائی افضل سندھو یہاں بیٹھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جب آپ 17ویں ترمیم کی لعنت کو ختم کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ آئین میں وہ تمام ترامیم بھی کر دیں، کوئی لمبی چوڑی ترامیم کی لسٹ نہیں ہے، کنکرنٹ لسٹ کو جی افضل سندھو صاحب، اقبال حیدر صاحب میرے بھائی ہیں، اور سر اس کو بھی اقبال حیدر صاحب ذرا پیر مظہر الحق صاحب کو سن لیں۔ جی پیر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کانکرنٹ لسٹ ختم ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں نے اسی NSC کا ایوارڈ جو ہے وہ اسی کا ایک ثبوت ہے کہ صوبوں کو مالی طور پہ بااختیار اقبال حیدر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کر دو یار، کر دو نا، ابھی کر دو نا، ابھی کر دو۔ سائیں اب وکیل بھائی ہے، میں کیا کہوں، سینئر میرے سے زیادہ ہے، کردوں کو بٹن دبانے سے تو ترمیم نہیں آ جائے گی۔ رضا ربانی کو چھوڑا، افضل سندھو بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے وزیر۔ سائیں افضل سندھو صاحب بھی اس کی گواہی دیں گے، میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں، اگر میری گواہی اتنی آپ کو معتبر شاید نہیں معلوم، میں تمہاری گواہی کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، کانکرنٹ لسٹ پہ ہماری سارے صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور سارے صوبے اس پہ راضی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ اس پہ راضی ہے۔ اب یہ کہ آئینی معاملہ ہے اقبال بھائی، آپ یہ کیسے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پیر مظہر صاحب، بہت شکریہ۔ ہم افضل سندھو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ افضل صاحب آپ کی بات ہم نے سنوائی کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ NRO ایک سانپ ہے، ہم نے سانپ کو پٹاری سے نکال کے میز پہ رکھ دیا ہے، اس کی گردن مروڑ دیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ نے اس کی گردن مروڑی ہے یا آپ نے مروڑی ہے؟ دیکھیں حامد، میں آج آیا تھا یہاں پہ، میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ جی I was an advocate تھا، میرے تو دل پہ اس کا ہی جو بوجھ ہے نا، میرا یہ خیال تھا کہ آج ہم یہاں پہ اس چیز کا احاطہ کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ایسی غلطیاں نہ کریں، یہی بات کریں۔ لیکن